جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے اور اس کے آج کے علم النافع کے انتہائی اہم سیشن میں آپ تمام اسٹوڈنٹس کو، فیکلٹی ممبرز کو اور ان کے ساتھ ساتھ انتہائی محترم اور قابل احترام ہمارے جو گیسٹ ہیں آج کے علم النافع سیشن کے، ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تو ہم بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آج کا جو پہلا ہمارا ٹاپک ہے اس کے لیے مفتی صفی ثاقب صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ استاد ہیں، ایک شیخ الحدیث ہیں، اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حدیث کے عالم ہیں۔ ہم بلا تاخیر ان سے گزارش کریں گے کہ وہ آج کے موضوع جو کہ ہے کہ ایک عام انسان جو ہے وہ کس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکتا ہے، ان کو سمجھ سکتا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک محمد النبی الامی نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنایا ہے۔ خطاب تو مسلمانوں کو ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ انسان کو دوسرے انسان کے دیکھ کر کے سیکھنا آسان ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ایک درزی کے سامنے اگر ہم ایک پہلے سے ہمارا پسندیدہ کوئی لباس ہے، کوئی چیز ہے، اس کو لے جا کر دیتے ہیں نمونے کے طور پر کہ بس اس جیسی چیز تم مجھے بنا کر دے دو، تو اس کے لیے وہ بنانا آسان ہوگا۔ کوئی بھی نمونہ جو پہلے سے پسندیدہ نمونہ ہو، وہ کسی بھی کاریگر کے سامنے جو صحیح کاریگر ہو اس کو اگر دکھائیں گے تو اس کے مطابق اس کے لیے بنانا آسان ہوتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری اعمال دیے ہوئے ہیں اور کچھ انسان کا باطنی اعمال ہے، انسان کا اندر ہے۔ دونوں میں وہ کس طرح سے کامیاب زندگی گزارے، ظاہری اعمال اس کے کیسے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ کامیاب ہوگا اور اس کی زندگی ٹھیک ہوگی، اسی طرح بات نہیں۔ اس کے لیے کوئی انسانوں میں ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو نمونہ ہو۔ محض فلسفہ اور تھیوری اور بہت اعلیٰ خیالات یہ کافی نہیں ہوتے، اس لیے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ عملاً بھی کوئی ہمیں ایسا نظر آئے اور اس کی زندگی نظر آئے۔ تو میں مختصراً اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ اگر ہم پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں اور ہم دیکھیں کہ پوری تاریخ میں جو بڑے لوگ گزرے ہیں یا پوری دنیا میں جو لوگوں کے نظریات ہیں، مختلف دھرم ہیں، مختلف مذاہب ہیں، وہ اپنے کسی شخصیت یا کسی دھرم یا کسی نظریے کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، تو ان سب کو اگر دیکھیں ایک ایک کر کے کہ ان میں سے کوئی ایسی شخصیت ہے جسے ہم نمونہ کہہ سکیں، آئیڈیل لائف جس کی ہو، آئیڈیل زندگی ہو۔ ہندو مذہب کو دیکھ لیجئے، ہندو دھرم ہے وہ جو سب سے زیادہ اپنے آپ کو قدیم کہلاتے ہیں، تو خود ہندو دھرم کی کوئی ان کے جو کریکٹر اور کردار ہیں وہ تو کوئی سینکڑوں ہزاروں ہیں، لیکن تاریخی لحاظ سے کوئی استناد حاصل نہیں ہے ان کو، اور ان کی کوئی پوری سیرت، کوئی سوانح تفصیل سے موجود نہیں ہے۔ اور جو کچھ قصے کہانیاں مہابھارت وغیرہ میں ہیں بھی، تو ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں خود ان کا اپنا خیال بھی ہے کہ بہت ساری فرضی چیزیں ہیں۔ اسی طرح بدھ مذہب ہے، مہاتما بدھ کو بڑی شخصیت مانا جاتا ہے، لیکن خود ان کی سیرت، ان کی زندگی محفوظ نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں، بس مختصر سے واقعات ہیں۔ ایک صاحب تھے اور انہوں نے بڑی شہزادے تھے یا کسی نوابزادے تھے یا کسی راجے کے بیٹے تھے، انہوں نے کچھ لوگوں کی موت کو دیکھا یا کچھ لوگوں کی مصیبت کو دیکھا اس زندگی میں، دنیا کی زندگی میں، تو دنیا کی زندگی کی گویا کہ جس کو کہیں کہ
بے ثباتی اور دنیا کی زندگی کا ایک یہ پہلو ان کے سامنے واضح ہوا کہ یہ کوئی محبت کرنے کی جگہ نہیں ہے اور یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو وہ حقیقت کی تلاش میں نکلے، حقیقت تو جنگلوں میں پھرتے رہے، اور آخر میں جا کر پیپل کے درخت کے نیچے یا کہاں ان کو نروان حاصل ہوا، یعنی ان کو سچائی مل گئی، جس کو وصال کہیں اور جو بھی کہیں، ان کے ہاں ایک اور کچھ اخلاقی تعلیمات تھوڑی سی ہیں۔ تو پورا ایشیا ایک زمانے میں، اور اب بھی تبت میں اور ان علاقوں میں، اور پورا چائنا میں بھی وہ مذہب رہا ہے، اس کو ماننے والے رہے ہیں، لیکن کوئی پورا نمونہ ہو، ایک اس کی پوری زندگی محفوظ ہو مستند ذریعے سے، اتھینٹک ذریعے سے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودیوں کو لے لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، دنیا میں ایک مذہب یہودی بھی ہے، بڑا قدیم ہے، خود انہوں نے کہا کہ 120 سال یا 25 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ہوئی ہے، لیکن ان کی زندگی تاریخی لحاظ سے کوئی ہمارے پاس محفوظ نہیں ہے، نہ ان کے پاس ہے۔ خود تورات جو موجود ہے اس میں ان کے بہت محدود سے واقعات، حالات ہیں، بس 125 سال کی کوئی پوری تفصیل کسی کے سامنے ہو کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے مستند ذریعہ وہی ہے جو قرآن کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے ہیں۔ اللہ خیر صلی اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی معروف اور بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ظاہر ہے بڑی شخصیت ہیں، لیکن ان کی زندگی محفوظ ہے۔ کسی کے سامنے کوئی کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صبح ایسے تھے، شام ایسے تھے، 20 سال کی عمر میں ایسے کیا، 25 سال کی عمر میں 27-28 سال جو بھی ان نے عمر پائی ہے، کوئی تفصیلات نہیں ہیں، اور جو کچھ انجیل میں ہے بھی وہ ان کی آخری زندگی کے وہ آخری جو 3 سال ہیں ان کا کچھ تذکرہ ہے تھوڑا سا، وہ بھی مفصل نہیں ہے، صرف 3 سال، باقی زندگی کیا رہی، کیسی رہی۔ الغرض یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر ہی زیادہ صحیح معنی میں سیکھتا ہے۔ یہ تو بچپن سے بچے کو دیکھیں، والدین کو دیکھ کر کے زبان سیکھتا ہے، ساری چیزیں سیکھتا ہے، پھر جب بڑا ہوتا ہے اسکول میں جاتا ہے تو اپنے کسی ٹیچر کو وہ فالو کرے گا جو بہت سب سے اچھا ہو، اس کو نمونہ بنائے گا، پھر اس سے بڑا ہوگا تو معاشرے میں دیکھے گا، کسی کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے گا، اس سے بڑا ہوگا تو اس سے اونچی سطح کے کسی آدمی کو وہ، یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کا کوئی نمونہ چاہیے۔ تو ان ساری دنیا کی ان شخصیات کا اگر مطالعہ کریں تو کوئی شخصیت جو جتنے بھی بڑے نام ہیں، کسی شخصیت کی زندگی تاریخی طور پر مستند ذرائع سے محفوظ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو کچھ زندگی ان کی ملتی بھی ہے ان بڑی معروف شخصیات کی، یہ تو میں اس کے علاوہ مطلب اگر یونان کے فلاسفہ جو بڑے بڑے گزرے ہیں، افلاطون ہیں، سقراط ہیں، بقراط ہیں، فیثاغورس ہیں، فلاں فلاں ہیں، اگر ان کے نام لے لیں تو وہاں ان کی تو خیر زندگی بھی محفوظ نہیں ہے، اور دوسرے پہلو سے وہ عملی طور پر بھی کوئی ثبوت نہیں ہے اس کا کہ اپنی عملی زندگی کیسی تھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انسانوں کے لیے نمونہ ایسی زندگی ہوگی جو ایک تو پورے صحیح ریکارڈ سے ثابت، ایک چیز یقینی۔ نمبر 2، وہ زندگی نمونہ ایسا ہو کہ وہ جامع ہو، یعنی جامع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی، ہماری زندگی کی تمام شعبوں کے لحاظ سے، یا اس کے حالات، اس کے واقعات، اس کی تفصیلات ہمیں ملے، زندگی کے تمام شعبوں سے اس کو واسطہ پڑا ہو، اور ہر زندگی کے ہر مرحلے میں اس کا کردار، اس کا عمل، اس کی ہدایات موجود ہوں، تو یہ جامع زندگی ہوگی۔ جتنی معروف شخصیات ہیں ان میں سے کسی کی زندگی اس طرح سے جامع طور پر موجود نہیں ہے۔ جیسے بدھ مت کا میں نے ذکر کیا، کچھ اخلاقی تعلیمات ہیں سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں، بس کسی زیرو کو نہیں مارنا ہے اور سب سے اچھا برتاؤ کرنا ہے اور فلاں فلاں چند چیزیں ہیں، جبکہ عملاً ان کو ماننے والے کبھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی اسی طرح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اصل تعلیمات ہیں جو انہوں نے واعظ کیے ہیں حواریین کو، اور نہر کے کنارے، دریا کے کنارے جو لوگ تھے، جو بستیاں تھیں،
تو پہلی بات تو یہ کہ وہ محدود چند اخلاقی تعلیمات ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ خود بھی ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ساری انسانیت کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں انجیل میں، میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کے لیے کو جمع کرنے کے اور براہ راست پر لانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ تو بعد میں عیسائیوں نے اپنے طور پر، عیسائی مشنریوں نے جو عیسائیت کو ایک تبلیغی مذہب بنایا، ورنہ اصل میں تو عیسائیت میں یہ چیز نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کے لیے تھی۔ تو کوئی ایسی شخصیت ہے جس کی زندگی ایک تو پوری ریکارڈ سے محفوظ ہو اور پھر وہ جامع بھی ہو اس کی تعلیمات، ایسی شخصیت اگر پوری دنیا کی معروف اور بڑی شخصیتوں میں دیکھیں گے تو کوئی نہیں ملتی سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی زندگی جو ہے سیرت، اس کا محفوظ ہونا اور مستند ہونا صرف ہم بحیثیت مسلمان ایک عقیدت اور محبت کی وجہ سے ہی نہیں کہہ رہے، یہ دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں جو مخالف ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ محققین نے لکھا ہے 1854 میں یہ ہندوستان کے تعلیم کے شعبے میں بڑے رہے ہیں جرمن مستشرق ڈاکٹر اسپرنگر، انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے لائف آف محمد، جو بہت ہی سنا ہے متعصبانہ ہے اور مخالفانہ ذہنیت کے ساتھ، لیکن اس کے بعد اور بھی کام کیے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی الاصابہ انہی کی ادارت میں یا ان کے نگرانی میں سب سے پہلے چھپی ہے۔ امام السیر جو ہیں، امام واقدی رحمہ اللہ کی جو سیرت ہے سب سے پہلے انہی کی نگرانی میں اور انہی کے تحت چلنے والے ادارے نے اس کو کلکتہ سے اس کو شائع کروایا تھا۔ تو بڑے مغربی ایک دانشور تھے، مستشرق تھے، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پوری اس انسانی تاریخ میں مسلمان وہ واحد قوم ہے، واحد امت ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کے حالات کا ریکارڈ رکھنے کے لیے اسماء الرجال جیسے عظیم الشان فن کو ایجاد کیا ہے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں کہ جس میں 5 لاکھ لوگوں کا ریکارڈ آ گیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی، یعنی آپ کے احادیث، آپ کے آثار، آپ کے ارشادات، آپ کے شمائل، ساری چیزیں جو ہیں اس کو روایت کرنے والے لوگوں کو ان کا ریکارڈ اور ان کی تحقیق، ان کی تفتیش، ان کا تعارف، اس پر پورا ایک فن انہوں نے ایجاد کیا جو آج تک کسی اور قوم اور ملت نے یہ فن نہیں ایجاد کیا۔ اس کا نام ہی اسماء الرجال ہے، جس میں ان رجال، ان افراد کا پورا بایو ڈیٹا ہے اور پوری تفصیل ہے، پوری تحقیق ہے کہ کوئی بے سند اور جھوٹی بات، من گھڑت بات تاکہ نہ آ جائے۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے نقل کی جا رہی ہو وہ اتھینٹک ہونی چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کا ریکارڈ جمع کر دیا ہے۔ صحابہ سے شروع ہو جائیں، تابعین، تبع تابعین، آگے نیچے تک 3ری صدی 4ری صدی ہجری تک جو رجال ہیں ان سب کو اگر دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاریخی لحاظ سے کتنی مستند ہے اور کتنی یقینی ہے، اس کی گواہی تو غیر بھی دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آئیے کہ پھر یہ زندگی جو نمونہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ کہا گیا، تو نمونہ ایسا ہو کہ وہ جامع ہو، وہ ہمیں ہر جگہ پر وہ نمونہ ملے، اس کا ہر زندگی کے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، صبح و شام اور انفرادی اجتماعی زندگی میں، معاشرتی اور سیاسی اور سماجی جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں، مواقع ہیں، اس میں ہمیں نمونہ ملے۔ تو یہ جامع زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تمام شعبہ زندگی کو حاوی ہے، یعنی عقیدے سے لے کر عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاشرت ہے، سیاست ہے، سماجیات ہیں، معاملات ہیں، ساری چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں ملتی ہے۔ اس لیے کہ آپ بلکہ اس سے پیچھے جائیں کہ بچپن کی زندگی بھی آپ کی بالکل محفوظ ہے جو ریکارڈ میں آئی ہے،
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाई जवानी, फिर आप उसके बाद जो आपने फिर 25 साल के बाद आपने एक अमली और समाजी इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू की, उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो नमूना वही शख्सियत हो सकती है इंसानों के लिए, हमारे लिए, जिसकी सारी ज़िंदगी का एक एक जुज़, एक एक पहलू महफूज हो और बड़े यकीनी ज़राए से हो। नंबर 2, वो जामे भी हो। तीसरा, कोई नमूना ज़िंदगी, किसी शख्स की ज़िंदगी नमूना उस वक्त हो सकती है कि वो अमली लिहाज से भी 100% उसका अमल हमें भी नज़र आए। एक है कि सिर्फ एक फ़लसफ़ा, एक थ्योरी और एक ज़बानी जमा खर्च जिसको कहें कि बहुत उम्दा अखलाकी लेक्चर दे दिया, जैसे कि महात्मा बुद्ध के अखलाकी तसव्वुरात भी मिलते हैं, अफकार मिलते हैं, और जो यूनानी फ़लसफ़ा हैं और बड़े बड़े उनके मिलते हैं, लेकिन उनकी अपनी अपनी ज़िंदगी क्या थी, क्या इसके मुताबिक थे या नहीं, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं, या बसा औक़ात शायद इसके ख़िलाफ़ नज़र आए। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली ज़िंदगी पूरी एक एक जुज़ महफूज है, आपका अपना अमल कैसा था, और आपकी अपनी अमली ज़िंदगी के कामिल होने की गवाही घर से ही होगी। सबसे पहले जो आपके करीबी लोग हैं वो आपको क्या कहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली वही नाजिल हुई तो आपको एक उस वक़्त घबराहट हुई, जो भी उसकी वजूहात हैं, और जो उस वक़्त आपको परेशानी थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर तशरीफ़ लाए तो आकर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि कंबल उड़ा लें, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी। बुखार महसूस होने लगा, घबराहट होने लगी। उसके बाद फरमाया कि इन्नी खशीतु अला नफ्सी, मुझे तो जान का डर है, डर लग रहा है ना। ऐसे एक जैसे आदमी अपना गम शेयर करता है, और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक बात जिक्र की कि मुझे ऐसा लगता है। तो इस पर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो कुछ फरमाया वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी को सामने ले आता है कि आप कैसे थे, उन्होंने किस तरह से उनका जायज़ा लिया था। बुखारी शरीफ में ही है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ये बड़े इल्हामी जुमले हैं। उन्होंने कहा कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ब व तक्सिबुल मअदूम व तक़रीज़ ज़ईफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। ये सिफ़ात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमाई है। ये है वो अमली ज़िंदगी, और ये है वो घर की शहादत। फरमाया कि खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेंगे। क्यों? इसलिए कि आपकी सिफ़ात ऐसी है। इन्नका लतसिलुर रहीम, सबसे पहली बात है आप तो बहुत सिला रहमी करने वाले हैं। अपनों के साथ रिश्ते नाते, दूर दराज का कोई रिश्ता हो, आप उस रिश्ते की बड़ी कदर करते हैं, और उस रिश्ते की वजह से आप सिला रहमी करते हैं। रिश्ता तोड़ते नहीं है, रिश्ता जोड़ते हैं। या मैं बीच में एक तालीक, एक तबसरा कर दूं, क्योंकि मैं इस माशरे का हूँ कि अब एक ऐसी बाज़-औक़ात मनफी सोच होती है कि नाराज़गी के लिए रिश्तेदार होना काफ़ी होता है। बाज़-औक़ात नाराज़गी के लिए बस ये रिश्तेदार है, इसलिए इसकी इस बात से नाराज़ हो जाएंगे, जी इसको ऐसे क्यों किया, तो रिश्तेदार था। जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें बताती है कि नाराज़गी माफ़ करने के लिए या कोई कसूर माफ़ करने के लिए रिश्तेदार होना एक वजह है। अगर उससे गलती होगी कि रिश्तेदार है छोड़ दो, रिश्तेदार है माफ़ कर दें, रिश्तेदार है गलती हो गई। तो ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ब। फरमाया कि दूसरी खुसूसियत ये है कि आप कमज़ोरों का बोझ उठाते हैं, व तक्सिबुल मादूम, और जो लोग कमा नहीं सकते आप उनको कमा कर खिलाते हैं, और ये तहमिलुल कल तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। और जब इज्तिमाई तौर पर जब भी कोई मसला हो, कोई भी ज़रूरत हो मदद करने की पूरे माशरे को, इंसानियत को, तो आप सबसे बढ़ चढ़ कर मदद करने वाले, हक़ के रास्ते में और हक़ के लिए आप मददगार साबित होते हैं। आप इंसानियत की भलाई, हर शख्स की भलाई के लिए खड़े खड़े हैं, सामना करते हैं, तो आपको कभी भी अल्लाह ताला ज़लील और रुस्वा नहीं करेंगे। आपको क्यों ख़तरा है कि आपको कोई ऐसी मनफी चीज़ होने वाली है, कोई नामनासिब कैफियत आपको पेश आने वाली है, ऐसी बात नहीं है। तो ये घर की शहादत थी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چونکہ وقت پہلے بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو میں ایک دو باتیں صرف عرض کروں گا کہ ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے سید الاولین والآخرین، سرور دو جہاں اور کائنات کی وجہ تخلیق، لولا کلمہ خلق، سند کے لحاظ سے جیسی بھی چیز ہو، لیکن یہ ہم سب اس کو سمجھتے ہیں محبت سے، عقیدت سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اور بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، لیکن ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ شان آپ کو بخشی، صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اس دنیا میں جسے بھی کوئی چیز عطا کرتے ہیں اس کو کچھ اسباب سے جوڑتے ہیں۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم الشان جو مرتبہ ملا، وہ کن صفات کی بنیاد پر ہے؟ کیا خصوصیات تھی آپ کی؟ ایک تو یہ نا کہ بس اللہ نے عطا کر دیا، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ نے عطا کیا ہے، لیکن اللہ نے کچھ صفات بھی دی ہیں، اور وہ صفات ایسی ہیں جو کچھ تو وہبی ہیں لیکن اکثر کسبی ہیں، اور وہ صفات اسی لیے دیں، اسی پروسیس سے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گزارا، 40 سال تک اس معاشرے میں رکھا، پھر نبوت کا تاج رکھا، پھر آپ کو مشکلات سے گزارا تاکہ وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہو۔ اگر آپ کی زندگی ایسی ہوتی کہ جی ان جیسا تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، جیسے بعض اوقات آدمی یہ غلط سمجھنے لگ جاتا ہے، انہیں یہ سوچے ہی نہیں، تو پھر آپ کو نمونہ بنا کر بھیجنے کا مقصد کیا ہوا؟ آپ کی نقل کی جا سکتی ہے، اور اسی نقل میں کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ تو وہ صفات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، وہ اخلاق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنائے، وہ خصوصیات ہیں زندگی گزارنے کے لیے، وہ طرز و طریقہ ہے، وہ آپ کی سنتیں ہیں جس کو آپ نے اپنایا، اس کے نتیجے میں یہ ساری برتریاں اور ترقیاں اور درجات ہیں دنیا میں وہی اور آخرت میں۔ اور انہی صفات کو، وہ ساری صفات، وہ سارے اخلاق، وہ سارے واقعات، وہ سارا طرز زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محفوظ ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان دنیا کسی اور کی نقل کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو پڑھے بہت گہرا، ایک آدھ کتاب سے نہیں، یہ تو مسلسل پڑھنے کی چیز ہے، قرآن سے لے کر، سب سے پہلے قرآن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نا کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، تو فرمایا کہ کانا خلق القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سارے قرآن، آپ کے اخلاق و سیرت، آپ کا مزاج و مذاق، قرآن کو پڑھ لو، جس چیز کو قرآن نے جائز کہا ہے رسول اللہ وہ کرتے تھے، جس کو منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں فرماتے تھے، جو صفات بیان کی گئی ہیں قرآن میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، جن چیزوں کی مذمت کی گئی ہے وہ رسول اللہ کی زندگی میں نہیں تھی۔ تو یہ پورا قرآن آپ کا اخلاق اور آپ کا کردار ہے۔ تو دو تین چیزیں میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ زندگی اور جو عظیم الشان جو شخصیت ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک آپ کی ذات میں ایک صفت اعتدال ہے، توازن۔ ہمیشہ چیزوں کو بڑا متوازن رکھا انہوں نے، ہمیشہ رشتوں کے اندر توازن رکھا۔ ایک وقت میں آپ کے عقد مبارک میں 9 ازواج مطہرات رہیں، سب کے اندر توازن کو برقرار رکھا، رشتوں میں توازن کو برقرار رکھا، اور تعلقات میں آپ نے توازن کو برقرار رکھا، یہاں تک کہ حقوق جو اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق ہے اس میں بھی توازن اور اعتدال سکھایا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام میں سے بعض لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی صحبت اور تربیت کی وجہ سے بڑی رغبت اور بڑا شوق ہو گیا عبادت کا، تو کچھ نے کہا، ایک صاحب نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں سارا روزہ رکھوں گا ساری زندگی، اس طرح کی چیز بخاری کی روایت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے بلا کر تو اس بات کو ناپسند فرمایا، چونکہ یہ اعتدال کی بات نہیں ہے کہ ایک آدمی ساری زندگی روزہ ہی رکھتا رہے اور ایک آدمی ساری زندگی ساری رات جاگتا ہی رہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جاگو بھی سوو بھی، روزہ بھی رکھو افطار بھی کرو۔ اور اسی طرح ذکر کرتے ہوئے کچھ لوگوں کو دیکھا بہت بلند آواز سے ذکر کر رہے ہیں، فرمایا کہ اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اسم ولا غائبا، اپنے آپ پر رحم کرو، نرمی، اللہ کا ذکر آستہ سے کر سکتے ہو، تم ایسی ذات کو نہیں پکار رہے ہو کہ جو کوئی بیری ہو یا کوئی غائب ہو، موجود نہ ہو۔
تو کیا سکھلا دیا کہ اللہ کی عبادت کے اندر بھی جیسے مجھے دیکھ رہے ہو بس اس طرح سے کرو، ایک اعتدال، ایک توازن. خود اپنی ذات کے بارے میں آپ نے ایک اعتدال سکھایا. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے بہت بڑھا چڑھا کر کے میری تعریفیں اور مجھے حد سے اوپر نہ لے جانا جیسے کہ عیسائیوں نے عیسیٰ کو کیا ہے. اور پھر خود فرمایا کہ انا عبد اللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور رسول. آکل کما یاکل العبد اجلس کما یجلس العبد، میں ایسے کھاتا ہوں جیسے ایک غلام کھاتا ہے، ایسے بیٹھتا ہوں جیسے ایک غلام. میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہستی، اللہ سے تعلق اور ان ساری چیزوں میں ایک اعتدال، ایک توازن زندگی میں سکھایا امت کو. اور آپ کی ساری زندگی خود اسی طرح اعتدال، اور امت کا بھی یہ وصف قرآن کریم میں آیا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس امت کو بھی وسط بنایا، اعتدال والا، افراط و تفرید نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جیسے نبی کی محبت میں عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، یا اللہ تعالیٰ کی توحید میں اتنا غلبہ ہو گیا کہ بہت ساری چیزوں کی نفی کر دی. تو یہ نہ ہو، بلکہ اعتدال اور توازن، عبادات میں بھی، عقیدے میں بھی، معاشرت میں بھی، معاملات میں بھی، ساری چیزوں میں آپ نے ایک اعتدال اور توازن. ایک تو آپ کی سیرت اور سنت میں یہ چیز واضح طور پر ہے کہ اس اعتدال اور توازن کو نہیں چھوڑنا. عبادت کے غلبے میں چلے گئے آگے، اور یہ جب بھی غلب ہوتا ہے کسی ایک چیز میں ہاتھ سے بڑھتا ہے تو پھر ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں بہت بار بار ملتی ہے وہ یہ کہ استقامت، یعنی بڑی پختگی سے عمل. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مستحب عمل کو بھی اگر فرمانا شروع کر دیا نا تو پھر چھوڑتے نہیں تھے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں جو اعمال ہیں، جو نماز ہے، فرض نماز، ایک مسلمان جو ہے مرد اور عورت وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی کہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز فرض ادا کرے. اس کو اس سینس سے نہ لیں کہ یہ ایک ڈیوٹی ہے، ایک آزمائش ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا اور سزا ہوگی تو چلو جی توبہ کر لیں گے. اور انسان کا نفس ایسا ہے کہ جب کوئی ڈیوٹی کے طور پر کوئی چیز لگائی جائے نا تو سرکشی کرتا ہے. اس طرح سے نہ دیکھا جائے بلکہ یوں دیکھیں کہ یہ ایک زبردست کامیاب زندگی جس کے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں وہ اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر ہم 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا شروع کر دیں اور کبھی نہ چھوڑیں، سردی ہو، گرمی ہو، برف ہو، بارش ہو، سفر ہو، حضر ہو، صحت ہو، بیماری ہو، تو پھر دیکھنا کیسی زندگی ہوگی. اور نماز نہ پڑھنے والی زندگی ایک ادھوری زندگی ہے، ایک خامی والی زندگی ہے، ایک بیماری ہے، ایک نقص ہے جو ہم اپنی زندگی ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری بیماری میں بالکل مرض الوفات میں جبکہ چلنا دشوار تھا، 2 صحابہ کے سہارے پر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے. یہ ہے امت کو سبق کہ جو عمل کرنا ہے اس پر ایسی استقامت، ایسی پابندی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک تمہیں اس عمل کی صحیح خیر و برکت، اس کی صحیح فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہوگا. تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہمیں نمایاں ملتی ہے اور سبق ملتا ہے وہ ہے حلم. حلم یعنی 2 چیزیں ہوتی ہیں، صبر بھی اور حلم بھی اور تحمل بھی ملتے جلتے اور تقریباً ایک ہی کیفیت کی شاخیں ہیں. صبر تو کسی تکلیف دہ چیز پر اپنے آپ کو روکنا، اور حلم بھی اسی سے ملتی جلتی چیز ہے، بس اس کو یوں سمجھے کہ کوئی مہیج اور محرک اسباب ہو. اب ہماری زبان اور آپ کی زبان میں بڑا صبح کہہ بھی رہے تھے اب صاحب کے ہم ایک دوسرے کو سمجھانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو یعنی مشتعل کرنے والی کوئی چیز، جذبات میں دلانے والے کوئی کیفی حالات جب ہو نا تو اس میں جو آدمی وقار کے ساتھ ہو اور جذبات میں نہ، اس کو حلم کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت حلم، اور یہ چیز کسبی ہے، یعنی یہ آدمی صبر کر کے، محنت کر کے، سیکھ کر کے تو حاصل کر سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ جو حلم اور تحمل ہے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، حد سے زیادہ. اور یعنی حلم کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی کے پاس طاقت اور قدرت ہو. یہ نہیں کہ بے بسی میں صبر کر لیا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ عیسائی تو بہت بیان کرتے ہیں نا کہ کیسے اخلاق ہے کہ ایک طرف کو تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، لیکن یہ تو صرف کہنے کی حد تک ہے.
हाइड्रोजन बम और एटम बम और सारी चीज़ें खुद ही बनाई, सारी दुनिया को, इंसानों को तहतीक भी किया, और साथ ये अखलाकी पहलू भी अपनी बालातरी के लिए बयान करते हैं। तो ये तो ऐसे ही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वक्त चूँकि ज़्यादा हो रहा है, बहुत वाक़यात हैं इस वक्त मेरे जहन में। एक मैं अर्ज़ कर देता हूँ। एक आराबी आए, और ये उस वक़्त है जब मदीना की सल्तनत कायम हो चुकी है और जज़ीरतुल अरब तकरीबन सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत के नीचे आ चुका है। सहाबा इकराम हैं जो इशारे पर जान देने वाले सब मौजूद हैं। एक आराबी देहाती ऐसी होते हैं, आया और आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे तशरीफ़ ले जा रहे थे, तो चादर खींची। दो चादरें बड़े खूबसूरत तरीके से ओढ़ते थे, उस वक़्त का लिबास था, कुर्ता भी होता था बहुत कम, लेकिन दो चादरें। आजकल चूँकि पहनी नहीं जाती हैं तो हम सोचते हैं कि चादरें अजीब लग रही होंगी, एक ऊपर लपेटी होगी, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से पहना जाता था। जैसे बाज़ जगहों पर है भी, आजकल बाज़ इलाकों में पहनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो उसने चादर खींची रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और मोटे किनारे वाली थी, इतनी ज़ोर से खींची कि आपकी गर्दन मुबारक पर उसका दाग पड़ गया। खींच कर कहता है कि वो माल, ये मैं ऊँटनी लाया हूँ, और अब जो माल अल्लाह ने दिया है न तेरा है न तेरे बाप का है। अल्फाज तो देखें आप, मुश्ताइल करने की बातें देखें। नंबर एक, चादर खींचना कितनी बद तहजीबी और बद अखलाकी की बात है। खींचते भी किसके हो? जो बादशाह वक्त हैं। ये बादशाह तो आपके पाँव की खाक भी नहीं थे, लेकिन मैं एक इंतज़ामी तौर पर समझाने के लिए कह रहा हूँ कि उस वक़्त इंतज़ामी लिहाज से आप ही सुल्तान आज़म हैं, सबसे बड़े। और खींच करके एक मुश्ताइल होने की बात ये, फिर उसके बाद ये ऑर्डर की तरह, ये मैं ऊँटनी लाया हूँ, इस पर सामान ला दो। और नंबर तीन, ऊपर से क्या कहना कि ना ये माल तेरा ना तेरे बाप का है, ये कहने की क्या ज़रूरत थी? एक एक बात मुश्ताइल कर देने वाली है, और एक एक बात पर सज़ा का मुस्तहिक है वह शख्स। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराए और सहाबा को फरमाया कि दे दो इसको सामान। एक ऊँटनी पर खजूरें और एक पर कोई जो भी गल्ला था उसको दिया। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आराबी, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया, तुमसे इंतकाम लिया जाए कि ना लिया जाए? नहीं, तुमसे इंतकाम लिया जाएगा, ऐसे करके। उसने कहा कि नहीं। आपने फरमाया क्यों? कहा कि मुझे पता है कि आप इन्नका ला तदफ़अ सय्यअत बिस्सय्यअ, आप बुराई का जवाब बुराई से कभी भी नहीं देते। मुझे पता है कि आप बुराई का जवाब कभी भी बुराई से नहीं देते। ज़ैद इब्न सिअना एक यहूदी थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उन्होंने हज़रत बिलाल, चूँकि सारी जो माली मामलात थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के, वो सब माल पैसा वगैरह हज़रत बिलाल के पास होता था। और बहुत सारे लोग होते थे सरकारी जो निज़ाम में, और भी बहुत सारे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी में ज़्यादातर जो वकील थे, ख़रीदने बेचने के, लेने देने के, जिसको देना हो तो हज़रत बिलाल के पास सब कुछ ज़्यादातर होता था। तो उन्होंने हज़रत बिलाल से ख़ुद कहा कि तुम्हें ज़रूरत पड़ती रहती है तो किसी और से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अल्लाह ने बहुत दिया हुआ, बड़ा मालदार यहूदी थे, मुझसे ले लिया करो। उनसे कुछ बहुत सारी खजूरें या कुछ चीज़ें ली हुई थी, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो आए रोज़, अब मदीना में चूँकि हुकूमत भी कायम हो गई है, तो कबाइल आ रहे हैं, वफूद आ रहे हैं, लोग ज़रूरतमंद आ रहे हैं, तो देने का और सखावत का दरिया चल रहा था। तो जो अपने पास है वो सारा लुटा देते थे, तो कर्ज़ लेने की नौबत भी आती थी। कभी ज़ाती खाने पीने के लिए कर्ज़ नहीं होता था, वो इसीलिए होता था। तो उसने कहा कि वो मुझसे ले लिया करो, तो ले लिए उससे, और एक दिन को तारीख भी तय कर ली कि जो फ़लाँ तारीख तक आपको दे देंगे। बड़ी मिकदार में गल्ला ले लिया उनसे, खजूरें ले ली, क्योंकि ज़्यादा लोगों को आगे होंगे, ज़रूरत होगी। तो अब हुआ ये कि उसको 3 दिन या 4 दिन रहते थे, तो वो साहब आ गए, बहुत सारे सहाबा इकराम भी बैठे हुए, और आकर कहते हैं कि जी हमें पता है कि जो बनु अब्दुल मुत्तलिब है, ये इन्नहुम मतल, कि ये हैं ही नंद हिंदे। ये बात सुनी हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, तो बैठे हुए थे, जलाल आया और फरमाया कि अल्लाह के दुश्मन क्या बकवास करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया कि उमर ठहर जाओ, इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, भाई ये इसका हक़ है, हमारे ऊपर कर्जा है, और जिसका कोई कर्जा हो तो उसको कहने का हक़ होता है, उसको बातचीत करने का हक़ है, कहने दो इसको। और
جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا نا تو ظاہر ہے وہ سہم گئے. تو اس کے بعد فرمایا کہ عمر، اور یہ اس وقت سرکاری خزانے کا جو کچھ انچارج تھے حضرت عمر فاروق تھے، فرمایا کہ لے جاؤ ان کو، ان کا جتنا بنتا ہے وہ ان کو دے دو. اور یہ کہہ کر فرمایا کہ دیکھو زید ابھی اتنے دن باقی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے. لے گئے اور جاتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو بلا کر فرمایا کہ دیکھو 20 سا زیادہ دے دینا، کئی من بنتا ہے. اب وہ حضرت عمر فاروق اس کو لے کر گئے. غصہ تھا بہت کہ اس نے بڑی بدتمیزی کی، لیکن وہ اس کا جو اتنا بنتا تھا وہ دینے کے بعد 20 سا اور جب دیا تو اس سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، مجھے نہیں معلوم. تو وہ واپس آئے، آ کر قدموں میں بیٹھے اور کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ. اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میری بدتمیزی گستاخی کو معاف کیجئے، میں نے ساری علامات جو پچھلی کتابوں میں آپ کی آخری نبی کی پڑھی تھی وہ دیکھ چکا تھا. ایک علامت مجھے ابھی تک تجربہ نہیں ہوا تھا کہ میں نے یہ پڑھ رکھا تھا کہ ان کا حلم ان کے غصے پر بڑا ہوگا، اور جتنا کوئی ان سے جہالت سے پیش آئے گا اتنا ہی ان کا حلم اور بردباری بڑھتی جائے گی. تو یہ علامت آج میں نے یہ بدتمیزی اور گستاخی اور جہالت کر کے میں نے آزما لی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں. تو حلم آپ کی امت کو یہ سبق ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، اپنے ساتھ کولیگز ہوتے ہیں ان میں، جہاں کام کر رہے ہیں وہاں چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کا حلم اور بردباری سے پیش آئیں کہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صرف ثواب ہی نہیں، یعنی ایک کامیاب زندگی ہے. جب ہم زندگی کو صفت اس کو بنائیں گے تو پھر قدم قدم پر اس کی فائدے دیکھیں گے. حلم اور بردباری انسان کو عزت کھینچ کر دیتی ہے، اس میں کبھی بھی ذلت نہیں ہوتی. اسی طرح تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خاص ہے وہ ہے تواضع. یعنی تواضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو نیچے کریں. ایک ہوتی ہے احساس کمتری، وہ اور چیز ہے، وہ بیماری ہے. احساس کمتری دراصل تکبر ہے. احساس کمتری کا مطلب تو یہ ہے کہ میں سمجھوں کہ میں جس کا مستحق تھا وہ مجھے نہیں ملا، تو یہ تو تکبر ہو گیا، یہ بیماری ہے. بلکہ میں یہ چاہوں کہ میں اس کا مستحق نہیں تھا جہاں مجھے بٹھایا گیا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے دی جتنی بھی ہیں یہ میری استحقاق سے بڑھ کر ہیں. اور اس میں پھر تواضع میں شکر کا جذبہ آ جاتا ہے، ہر بہت زیادہ نعمتوں کا شکر. تو یہ صفت پیدا کی جائے. اس کے مقابلے میں ایک تکبر ہوتا ہے جو دوسروں کو کمتر سمجھنا، حقیر سمجھنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تواضع بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. فتح مکہ کے دن لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب داخل ہو رہی ہے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے، یہاں تک کہ آپ کی تھوڑی مبارک جو تو پالان کی، وہ جو اونٹ کے اوپر جو وہ ڈالا ہوتا ہے اس کو پالان کہتے ہیں، اس کی لکڑی کے ساتھ لگ رہی تھی، اور آپ کی زبان سے جاری تھا انا فتح، یہ سورہ فتح پڑھ رہے تھے. اور کیا کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ. سب اللہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں کہ ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے دشمنوں کو شکست دی، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، جس نے اپنے بندے کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا. کوئی اپنا کمال نہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. کبھی بھی زندگی میں نہیں دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف کوئی نسبت کی ہو. ہر مرتبہ اچھی بات کو اللہ کی طرف نسبت کی. تو آپ کی زندگی میں ہمیں اعتدال اور توازن ملتا ہے، وہ اپنانے کی ضرورت ہے. نمبر 2 استقامت ملتی ہے کہ نیک اعمال پر جمے رہے. آپ مستحب اعمال کی میں مثالیں دوں تو بہت وقت گزر جائے گا. تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حلم، برداشت، دوسروں کو برداشت کرنا، دوسروں کی بد اخلاقی کو برداشت کرنا، اور اشتعال انگیز موقع پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا، یہ بہت زیادہ ملتا ہے. اور چوتھی یہ کہ تواضع ہوتی ہے تو فتنے ختم ہوتے ہیں. لڑائی ہمیشہ تکبر سے آئے گی. 2 متکبر کبھی جمع نہیں. کہتے ہیں 2 درویش تو ایک گدری میں آ جائیں گے، 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں سما سکتے. ہر ایک چاہتا ہے کہ میں اس سے بڑا بن جاؤں. تو یہ ہماری زندگی میں، گھروں میں اور اداروں میں آپس میں محبت اور شیر و شکر کرنے والی صفات ہیں، اور یہ ہماری زندگی کو بہت مزیدار بنانے والی، بہت اچھا بنانے والی صفات ہیں. اور ایک پوری فہرست ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جو ڈاکٹر صاحب بھی بیان کریں گے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ اس کو سیرت اور اسوہ کی کتابوں میں پڑھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. ہم انتہائی شکر گزار ہیں مفتی صاحب کے. بلا شبہ انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی جو صفات آج کے نوجوان کے اندر جن چیزوں کی شدت سے ضرورت ہے
انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ذات سے ان چیزوں کا احاطہ کیا جن کو آج کی یوتھ کی شدید ضرورت ہے. یعنی آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ بیلنس قائم نہ کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف زیادہ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیلنس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بہت اچھی طریقے سے مل سکتا ہے. پھر تواضع اور استقامت اور اس کے ساتھ ساتھ صبر یقیناً آج کے بڑے چیلنجز ہیں جس کا انسان کو مسئلہ درپیش ہے. آگے کا سیشن اس طرح سے چلے گا کہ اس کے بعد ڈاکٹر مشتاق صاحب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس دنیا کے جو قوانین ہیں وہ کس طرح سے تبدیل ہوئے. آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کی دنیا ہم دیکھیں تو کس طریقے سے انسانوں کے اوپر ظلم و زیادتی تھی, کوئی قانون نہیں تھا, کوئی قاعدہ نہیں تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو, یورپین کنٹریز ہوں یا ایسٹرن ہو, کس طرح سے قوانین جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے انسپائر ہو کے بہتر ہوئے. اس پہ ڈاکٹر صاحب بات کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سیشن اوپن کر دیں گے. آپ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے گیسٹ سے کویسچنس پوچھ سکتے ہیں جو فزیکلی یہاں موجود ہیں. جو لوگ لائیو ایم ایس ٹیمز کے ذریعے یہاں سے جوائن ہیں وہ چیٹ باکس میں کویسچنس ٹائپ کر دیجئے, وہ بھی ہم تک پہنچ جائیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے گیسٹ سے ضرور پوچھ لیں گے. تو میں بلا تاخیر ڈاکٹر مشتاق صاحب, پروفیسر ڈاکٹر مشتاق صاحب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. آپ شریعہ اکیڈمی کے چیئرمین بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جیورسٹ ہیں اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں. میں بلا تاخیر ڈاکٹر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ. مجھے جس طرح یہ موضوع دیا گیا تھا تو وہ یہ تھا کہ ہو از محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو دی ماڈرن لیجسلیشن. میں نے اس پہ بہت سوچا کہ اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے, اور میرے ذہن میں یہ آیا کہ قانون کے ایک طالب علم کی حیثیت سے جب میں نے اس موضوع پر غور کیا تو میرے ذہن میں یہ اس کا مفہوم بنا کہ جب معاصر دنیا میں اس وقت قانون سازی کے مسائل جس طرح ہمیں درپیش ہیں اور اس کے متعلق جب قانون بنانے والے ادارے غور کرتے ہیں اور قانون بناتے ہوئے مختلف چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں, تو اگر وہ قانون بنانے والے ادارے یا افراد ان اداروں میں جو ہوتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی طرف دیکھتے ہیں رہنمائی کے لیے, تو ان کو وہاں سے کیسے رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو اس زاویے سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو واضح کیا, ہمارے سامنے پیش کیا. تو اس کے بعد بہت زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش تو نہیں رہی ہے, لیکن اس خاص نقطہ نظر سے اور اس خاص زاویہ نظر سے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. قانون کے تناظر میں پہلی بات جو میں یہاں شروع میں ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب غیر مسلموں نے بالخصوص مغربی اسکالرز نے اسلامی قانون کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ شروع کیا اور اس پر بحث اور تحقیق کی, تو انہوں نے اسلامی قانون کو اس طرح پیش کیا کہ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضع کردہ قانون ہو. اب ہم بحیثیت مسلمان یہ مانتے ہیں کہ اصل میں تو شریعت اللہ تعالیٰ کی ہے, شارع تو شریعت دینے والا, قانون بنانے والا تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے, کن چیزوں سے روکا ہے, کیا اس کے احکام ہیں, وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے واسطے سے ہی ملتی ہیں. تفصیلات تو ظاہر ہے اور ہمارے لیے ماخذ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہی ہے. اس لحاظ سے ایک پہلو سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شارع شریعت دینے والے کے دیکھتے ہیں, لیکن اس پہلو سے کہ اصل حکم اللہ کا ہے تو پھر اصل شارع بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے.
لیکن اگر ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری شریعت اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہمیں دی ہے، تو اس میں کیا احکام ہیں اور کیا اس کے قواعد اور کیا اصول ہیں، تو وہ چونکہ سارے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ملے ہیں، تو اس لحاظ سے ہم ان کو بھی شارع کہتے ہیں، مانتے ہیں۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے تو گویا ہمیں بیک وقت دو مآخذ کی طرف دیکھنا ہے، ایک شریعت کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو اس کے رسول کے ذریعے ہمیں ملا ہے۔ دوسرا ہم دیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو، کہ جب آپ کو یہ قانون دیا گیا اور آپ کے ذریعے انسانیت کو دیا گیا تو آپ نے اس پر کیسے عمل کر کے دکھایا، جیسے ابھی مفتی صاحب نے کافی تفصیل سے اس کے مختلف پہلو واضح کیے، نمونہ کیسے پیش کیا جاتا ہے، آئیڈیل کسے کہتے ہیں۔ اور جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن، کہ آپ کے اخلاق اگر آپ پوچھ لیں تو قرآن ہی تھے۔ قرآن کی طرف دیکھیے، جو کچھ قرآن میں کہا گیا ہے وہی آپ کے اخلاق تھے، آپ نے کر کے دکھایا ہے، انفرادی زندگی میں بھی، گھر کے اندر بھی، گھر کے باہر بھی، اجتماعی سطح پر بھی، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنوں کے ساتھ بھی، پرایوں کے ساتھ بھی، حالت امن میں بھی، حالت جنگ میں بھی، مختلف پہلوؤں سے آپ نے برت کر دکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس شریعت پر عمل کیسے کیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کے احکام کیا ہیں اور ان کا عملی نمونہ کیسے پیش کیا جاتا ہے۔ اب جب اس بنیادی نقطے سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت کا ایک بنیادی جو پہلو ہے اور جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس شریعت کی روح سے انسان محض ایک مادی وجود نہیں ہے۔ قانون بنانے والوں کو معاصر دنیا میں بالخصوص اس پہلو کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ انسان کی صرف جسمانی ضرورتیں پوری کرنا ہی کافی نہیں ہے، صرف اس کی جو مادی ضروریات ہیں ان کا خیال رکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ انسان اخلاقی وجود ہے اور جانوروں کی طرح محض ایک جانور نہیں ہے جو ارتقاء کے طویل سفر کے نتیجے میں بالآخر وجود میں آیا ہے۔ اب وہ جو ارتقاء کا نظریہ ہے بطور نظریہ اس پر بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں اس پر اس وقت ظاہر بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان محض اس طویل سلسلہ ارتقاء کی ایک کڑی نہیں ہے بلکہ ایک اخلاقی وجود رکھتا ہے۔ یہ اسلامی شریعت کا، اسلامی دین کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے اس کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اور جب تک انسان کے اس اخلاقی وجود کو تسلیم نہ کیا جائے، قانون کی کوئی پابندی کسی سے نہیں کروائی جا سکتی۔ صدیوں سے قانون کے فلاسفہ، قانون کے ماہرین اس پہلو پر غور کرتے آئے ہیں کہ کیا بات ہوتی ہے جو انسان کو قانون کی پابندی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ قانون کی پابندی انسان کیوں کرتا ہے؟ آپ راستے میں سے گزرتے ہیں، ٹریفک سگنل سرخ ہو چکا ہے، آپ اشارہ توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے؟ کیا چیز ہوتی ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ کیا چالان کا ڈر، ٹریفک وارڈن کھڑا ہے، یا ایکسیڈنٹ کا خوف کہ اگر اشارہ توڑیں گے تو ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، یا رش میں پھنس جانے کا خوف کہ اگر آپ بھی اشارے کا خیال نہیں رکھیں گے وہ بھی نہیں رکھیں گے تو سارے ہی پھنس جائیں گے؟ تو یہ صرف یہ مادی اغراض ہوتی ہیں، مفادات ہوتے ہیں جن کی بنا پر انسان قانون کی پابندی کرتا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں؟ مکالمات افلاطون میں ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہے جب افلاطون نے جو اس طرح پیش کیا ہے کہ جب سقراط کو جب سزائے موت سنائی گئی اور اگلے دنوں سے زہر کا پیالہ پینا ہوگا
تو اس رات کو اس کا ایک شاگرد وہاں قید خانے تک پہنچ جاتا ہے. اس مکالمے کا عنوان ہے کریٹو، کیونکہ اس شاگرد کا نام کریٹو تھا. تو کریٹو ملتا ہے سوکریٹس سے، سقراط سے، اور اس کو یہ بتاتا ہے کہ قید سے نکلنے کا اس نے بندوبست کیا ہوا ہے اور فرار آسان ہے اور وہ یہاں سے نکل جائیں گے. سقراط کا طریقہ وہی تھا جس کو یعنی آج کل بھی ہم پڑھاتے ہوئے اور بالخصوص قانون پڑھاتے ہوئے اس کو استعمال کرتے ہیں. اس کو سوکریٹک میتھڈ کہتے ہیں، سوال و جواب کی صورت میں. اچھا اگر یوں ہو تو پھر کیا ہوگا، اور یوں ہوا تو کیا ہوگا. تو سقراط نے بجائے اس کے کہ وہ اس کے ساتھ نکل پڑتا، اس نے سوال کیا کہ اسے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہ اسے قائل کرے کہ اسے یہاں سے جانا چاہیے، اخلاقی لحاظ سے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اب وہاں سے بحث شروع ہوتی ہے اور ایک ایک کر کے وہ کریٹو کے دلائل مسترد کرتا جاتا ہے، بلکہ اس سے منواتا جاتا ہے کہ ہاں یہ بات بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. وہ جو مکالمہ ہے اس میں بہت خوبصورتی سے مختلف جو عوامل ہیں ان کو سامنے لایا گیا ہے. وہ عوامل، وہ فیکٹرز جو انسان کو قانون کی پابندی پر مجبور کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک فیکٹر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب ایک معاہدے میں بندھے ہوئے ہیں. یہ جو ہمارا قانونی نظام ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا معاہدہ ہے، ہم نے آپس میں طے کیا ہوا ہے. اس طرح حکمران منتخب ہوں گے، اس طرح عدالتیں کام کریں گی، اس طرح انتظامیہ کے امور طے ہوں گے، عوام کے یہ حقوق ہیں وغیرہ. حکومت اور محکوم کا آپس میں جو تعلق ہے وہ اس نوعیت کا ہوگا. اب اگر ہم اس قاعدے کی، اس قانون کی پابندی صرف اس وقت کریں جب ہمیں اس کا فائدہ ہو، اور جب ہمیں نقصان ہو تو ہم اس کو توڑنے میں ذرہ برابر کی ہچکچاہٹ بھی نہ محسوس کریں، تو یہ سسٹم تو دھڑام سے گر جائے گا. اور وہ جو ہم نے آپس میں ایک معاہدہ کیا ہے تو وہ معاہدہ بھی ٹوٹ جائے گا. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی قانون شکنیاں ہوتی ہیں، یہ اس بہت بڑی قانون شکنی، آئین شکنی، جب پورا سسٹم لپیٹ لیا جاتا ہے اور فوج آ کر مثال کے طور پر غیر قانونی، غیر آئینی، غیر دستوری طریقے سے حکومت پر قبضہ جما لیتی ہے، اپنے اپنے دائرۂ کار میں جب ہم قانون کی یہ چھوٹی موٹی شقیں توڑتے رہتے ہیں تو یوں کہیں کہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں ہم اسی طرح کا کام کرتے جاتے ہیں جو بڑی سطح پر وہ لوگ کر جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور بات اس میں زیر بحث آ جاتی ہے کہ جب اس قانون اور اس نظام کی وجہ سے مجھے اتنے سارے فوائد ملے، اب اگر اس کے نتیجے میں مجھے کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے تو مجھے ادا کرنی چاہیے. یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات سامنے آتے ہیں اس سقراط اور کریٹو کے مکالمے میں. تو یہ سوال آج بھی قانون بنانے والوں کے لیے سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے کہ انسان سے قانون کی پابندی کیسے کروائی جائے. کیا اس کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے، مادی مفاد؟ کیا اسے توڑنے پر اسے سزا کا خوف لاحق ہوتا ہے، دنیاوی سزا کا؟ شریعت کی روح سے جب ہم اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اصل محرک وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس ہے. ورنہ بہت سارے قوانین ایسے ہیں جن کو توڑنے کے لیے انسان کے پاس چونکہ عقل ہے اور عیار ہے اور وہ سو بحث بنا سکتی ہے، تو قانون توڑنے کے لیے وہ ہزار طریقے ڈھونڈ سکتا ہے. لیکن کیا چیز اسے روکتی ہے؟ وہ جو انسان کے اندر اخلاقی حس ہے، وہ جو آخرت میں جواب دہی کی یاد دہانی کراتی ہے، وہ اصل چیز ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد جو زندگی ہے تو اس میں 13 سال تقریباً مکہ مکرمہ میں ہے جب آپ کے پاس ریاستی حکومتی مشینری نہیں تھی. کوئی طاقت اس طرح کی جیسے ریاست کے پاس یا حکومت کے پاس ہوتی وہ نہیں تھی. لیکن اس کے باوجود جو آپ کے ساتھی تھے، جو آپ کے صحابہ تھے، جو سابقون اولون تھے،
انہوں نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا اور سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کیں اور ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کیا، لیکن جو اخلاقی قیود ان پر عائد ہوئی تھیں اور جو احکام ان کو دیے گئے تھے وہ ان کی پابندی کرتے رہے۔ اب ان کو ظاہر دنیاوی سزا کا خوف نہیں تھا، بلکہ اگر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر ان کو دنیا میں مختلف تکالیف اٹھانی پڑ رہی تھیں، لیکن ان کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور اصل میں آخرت کا خوف تھا، اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس تھا۔ اس لحاظ سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں تقریباً 86 صورتیں مفسرین فرماتے ہیں ایسی ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مکی صورتیں جنہیں ہم کہتے ہیں، اور تقریباً 28 صورتیں ایسی ہیں جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ گویا قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا ہے۔ 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں گزارے، 86 صورتیں وہاں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں پر آپ ذرا غور کریں، ان میں کس طرح کے احکام دیے گئے ہیں۔ ایک تو اس میں عقیدے پر آپ کو تفصیلی آیات مل جائیں گی، آخرت کے مناظر ملیں گے، جنت کے، دوزخ کے، اور اخلاقی مواعظ اس میں آپ کو انتہائی زیادہ کثرت سے ملیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ آپ کو جو عملی احکام ملتے ہیں تو وہ بنیادی احکام ہوتے ہیں، تفصیلات آپ کو مکہ مکرمہ میں نہیں ملی، وہ مدینہ منورہ میں آپ کو نظر آتی ہیں، لیکن بنیادی احکام آپ کو مکہ مکرمہ میں نظر آتے ہیں۔ اب قرآن کریم کی ایک آیت ہے جو ہمارے اکثر خطیب جمعے کے دن خطبے میں بھی پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اب اس ایک آیت میں 3 ایجابی پہلو سے احکام دیے گئے ہیں، پازیٹیولی کمانڈز دیے گئے ہیں، یہ 3 کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور 3 کاموں سے روکا گیا ہے، یعنی 3 اوامر ہیں، 3 نواہی ہیں۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ یہ 3 بنیادی احکام دیے گئے۔ اچھا، اور 3 چیزوں سے روکا ہے، وینہا، اور روکتا ہے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے حیائی سے، برے کام سے اور سرکشی سے۔ اب اس میں سے ایک ایک پر آپ غور کرتے جائیں۔ قرآن کریم کے اندر عدل سے متعلق آیات دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھ لیجئے، پھر احسان سے متعلق دیکھیے، پھر ایتاء ذی القربہ، رشتہ داروں کو دینے کا، جیسے ابھی مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی سے وہ بات واضح کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبوت کے اعلان سے قبل بھی جو آپ کا کردار تھا، جو لوگوں کے لیے روشن مثال تھا صلہ رحمی کے حوالے سے۔ اور پھر آپ اگلی صورتوں میں دیکھیں، باقی صورتوں میں دیکھیں کیسے ایتاء ذی القربہ سے بات آگے پھیلا کر دیگر انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف لے جائی گئی ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے جس کو ہمارے ہاں فقہ میں بھی، اصول فقہ میں بھی، اور بالخصوص جہاں شریعت کے فلسفے پر اور مقاصد پر غور کیا جاتا ہے، وہاں اس کو خصوصاً تدریج کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ کیسے بتدریج احکام نازل ہوئے۔ ایک دن میں کرنے کا کام نہیں ہے، ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی، بلکہ یہ ایک طویل جد و جہد ہوتی ہے، اور اس طویل کوشش میں مختلف مراحل ہوتے ہیں، اور آپ کو جن کو آپ ایک اعلیٰ نمونے کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنی اس کمیونٹی کو، تو اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور آپ کو نظر آتا ہے کہ پہلے کیسے بنیادی احکام دیے گئے، اور وہ اخلاقی حس بیدار رکھنے کے لیے آخرت کا عقیدہ راسخ کیا گیا، توحید کا عقیدہ راسخ کیا گیا، اور پھر کیسے بنیادی احکام دیے گئے، پھر ان بنیادی احکاموں کے لازمی تقاضے کیسے بتدریج واضح کیے جانے لگے۔ آپ کو مثال کے طور پر مکی صورتوں میں اس طرح کی آیات بھی نظر آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے گناہ سے روکا ہے، ما ظہر منہا وما بطن، گناہ سے روکا ہے، جو ان سارے گناہوں سے جو ظاہر ہیں اور جو چھپے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت کو ذرا آپ
لے آئیے اس آیت کے ساتھ ملائیے جہاں سورۃ البقرہ میں شراب کے بارے میں آتا ہے اور جوئے کے بارے میں، فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، جوئے میں اور شراب میں بہت زیادہ گناہ ہے اور بعض لوگوں کے لیے اس میں کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے جو بیچتا ہے وہ اس منافع تو لیتا ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں مادی منافع کا اخلاقی نقصان کے ساتھ تقابل ہو رہا ہے۔ اسم اخلاقی نقصان ہے اور منافع ظاہر مادی فائدے ہیں، لیکن یہاں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو شراب ہے، یہ جو جوا ہے، اس میں گناہ ہے۔ اب آپ کو مکہ مکرمہ میں ہی آیت میں کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ سے روکتا ہے، تو جو لوگ اشارہ سمجھ گئے انہوں نے تو یہیں سے چھوڑ دیا، لیکن پھر ہوتے ہوتے ایک دوسرا مرحلہ آتا ہے جب صراحتاً روکا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے لیے نہ آئیں، ایسی حالت میں نہ آئیں کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، غلط سلط کہیں نہ پڑ جائیں۔ تو جب آپ اللہ کے سامنے حاضری دینے کے لیے آ رہے ہوں تو اس وقت آپ نشے کی حالت میں نہ ہوں۔ اب ظاہر پانچ وقتہ نماز تو فرض تھی اور ہر ایک پڑھتا تھا، یہاں تک کہ منافقین بھی کم از کم باجماعت نماز پڑھنے سے منافقت کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن وہ الگ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ تو اب نماز کے اوقات میں اچھا، پھر اس کے بعد آخری حکم جب آیا تو اس وقت تو یوں کہیں کہ غالب اکثریت پہلے ہی چھوڑ چکی تھی، تو اس کے بعد تو بس صرف ایک وہ کیا کہتے ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو، تو بس ایک دھکے کی ضرورت تھی۔ تو کہا گیا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے اعمال میں سے، فاجتنبوہ، تو ان سے باز آ جاؤ۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس پر عمل کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ تو ایک تو اس پہلو سے ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بتدریج وہ اخلاقی ضوابط دیے، پہلے بنیاد تعمیر کی اور پھر اس پر کیسے عمارت کھڑی کی اور کیسے ان بنیادی اصولوں سے بتدریج جیسے تفصیلی احکام نکلتے گئے اور لوگ ان پر عمل پیرا ہوتے گئے۔ قانون سازی میں ظاہر ان چیزوں کا خصوصاً خیال رکھنا پڑتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ترجیحات کا تعین۔ آپ اور یہ مسلم معاشروں میں جہاں کہیں بھی ان لوگوں کو اقتدار نصیب ہوا ہے جو دینی حمیت رکھتے تھے یا جذبہ رکھتے تھے، ان سے یوں کہیں اگر آپ ان کے کام کا جائزہ لیں تو خلوص نیت کے باوجود شاید حکمت کے پہلو سے ان سے کئی ساری کوتاہیاں ہوئی ہوں کہ انہوں نے تدریج کا، ترتیب کا اور ترجیحات کا اس طرح خیال نہیں رکھا جس طرح رکھا جانا چاہیے تھا، کہ معاشرے میں جب اتنی ساری برائیاں ہیں اور جب اتنا سارا فساد پھیل گیا ہے تو اب آپ ہر فساد کو، ہر برائی کو فوری طور پر بیک جنبش قلم ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کو کم تر شر اور برتر شر میں ظاہر برتر شر کی طرف رخ کرنا ہوگا اور آپ کو ترجیحات کا تعین کرنا ہوگا۔ آپ اپنی توانائی کہاں استعمال کریں، کہاں نہ کریں، کہاں آپ نظر انداز کر سکتے ہیں، کن چیزوں کو پہلے لے آئیں۔ پھر ایک اور بھی پہلو سے بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوا یہ ہے کہ ہم نے جہاں کہیں بھی ہمیں دینی جذبہ رکھنے والے لوگوں کو حکومت یا کسی حد تک حکومت میں حصہ ملا ہے تو ان کا زیادہ تر جو ان کی توجہ رہی ہے تو وہ سزاؤں پر رہی ہے، اور جو عملی پہلو سے ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکومت کی، ریاست کی، عوام کو مختلف قسم کی سہولیات اور مختلف قسم کی جو ان کے حقوق ہوتے ہیں وہ فراہم کرنے کے لیے شاید اس کی بنسبت عوام کو، لوگوں کو سزائیں دینے پر ہماری توجہ زیادہ رہی ہے۔ اس پہلو پر بھی ظاہر غور کی ضرورت ہے۔ پھر جب حقوق کی بات آ ہی گئی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس معاشرے میں جس کے بارے میں ہمارے ہاں بہت کچھ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، اس میں کیسے آپ نے ان لوگوں کو، معاشرے کے ان طبقات کو اور معاشرے کے ان افراد کو وہ حقوق دیے جو آج بھی اس نام نہاد مہذب دنیا میں بھی ان کو میسر نہیں ہیں۔ آپ خواتین کے حقوق کے لحاظ سے دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے حقوق ان کو دیے اور خود اپنے گھر میں اور اپنے طرز عمل سے برت کر دکھائے کہ خواتین کا کیسے لحاظ رکھا جاتا ہے، کیسے خیال کیا جاتا ہے، کیسے ان کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، کیسے ان کو ان کا مقام عطا کیا جاتا ہے، کیسے ان کو عزت دی جاتی ہے، خود کر کے دکھایا۔
اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اسی طرح دیگر صحابیات کے ساتھ. آپ طرز عمل دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان کے حقوق کا، ان کے خصوصی احکام کا، ان کی خصوصی تربیت کا ہر لحاظ سے خیال رکھا. پھر جو یتیم تو اس کو کہتے ہیں نا عام طور پر جو نابالغ بچہ ہو، اور ظاہر جب ایسا معاشرہ ہو جس میں ہر کوئی لوٹ مار کے چکر میں ہو، اور اس کے پاس اگر اس یتیم کے پاس کچھ مال بھی ہو، جائیداد بھی ہو، تو کیسے ہڑپ کیا جاتا ہے. خود اپنے ارد گرد آپ کو بہت ساری مثالیں نظر آئیں گی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یتیموں کے حقوق کا، بیواؤں کے حقوق کا خیال رکھا، اور کیسے ان پر عمل کر کے دکھایا اور کروایا. اسی طرح جو غیر مسلم ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتوحہ علاقوں میں بھی کیسے ان کا خیال رکھا، اور کہا کہ جو لوگ ان پر ظلم ڈھاتے ہیں، ان کا حق کھاتے ہیں، تو قیامت کے دن میں ان کے وکیل کے طور پر کھڑا ہوں گا، ان کا مقدمہ لڑوں گا. اسی طرح آپ دیکھیں صرف انسانوں کے حقوق کا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تو جانوروں کا بھی کس حد تک خیال رکھنے کے لیے کہا. آپ کو معلوم ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اس لیے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے رکھا تھا، نہ اسے خود کھلاتی تھی، نہ اسے چھوڑتی تھی کہ وہ خود جا کے کہیں کھائے. اس طرح اور بھی آپ کو بہت سارے واقعات سیرت میں ملتے ہیں. جانوروں پر ظلم سے آپ نے کیسے روکا. اب اس وقت 21ویں صدی میں جا کر ہمیں بتایا جاتا ہے اینیمل رائٹس کے حوالے سے، اور زو کلچر کے خلاف، اور بھی بہت ساری چیزیں، اور یہ ٹرافی ہنٹنگ اور بہت سارے مسائل جو ہمیں جدید دور کے مسائل نظر آتے ہیں. لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی سیرت میں روشن مثالیں اس کے حوالے سے ملتی ہیں. پھر صرف جیسے میں نے ابتدا میں عرض کیا حالت امن میں ہی نہیں، ہمیں تو حالت جنگ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے، آپ کی حیات مبارکہ سے، آپ کی سیرت مبارکہ سے بہت تفصیلی رہنمائی ملتی ہے. آپ جب لشکر بھیجتے تھے تو ان کو کیا ہدایات فرماتے تھے؟ ان کو بہت ساری ہدایات جو احادیث کی، سیرت کی مختلف کتابوں میں منقول ہیں، دیا کرتے تھے. اور ان ہدایات میں مثال کے طور پر ایک ہدایت یہ ہوتی تھی کہ لا تقتلوا ذریة ولا عصیفا، بچوں کو نہ ماریں. عصیف یعنی وہ جو خدمتگار ہوتے ہیں، جو نوکر ہوتے ہیں، جو کھانا پکانے کے لیے یا دیگر کاموں کے لیے لشکر کے ساتھ آئے ہوتے ہیں، ان کا لڑائی میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کو آپ نے نہیں مارنا. اس طرح خواتین کو نہیں قتل کرنا. ایک میدانی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ کسی خاتون کی لاش پڑی تھی تو آپ نے اس پر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ ما کانت ھذہ فی من یقاتل، یہ تو ان میں تھی ہی نہیں جو جنگ میں حصہ لیتے ہیں، جو لڑتے ہیں، یہ لڑنے والوں میں تو نہیں تھی. اسی طرح آپ نے ان تمام لوگوں کو قتل کرنے سے روکا جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے. پھر نہ صرف جنگ کے دوران میں، پھر لاشوں کی جس طرح بے حرمتی کی جاتی تھی آپ نے اس سے روکا. فوج جب کسی طرف جاتی تھی تو کیسے راستوں میں پھیل جاتی تھی اور لوگوں کا گزرنا وہاں سے ناممکن ہو جاتا تھا، مشکل ہو جاتا تھا. آپ نے روکا کہ نہیں، آپ راستوں میں نہیں پھیلیں گے، لوگوں کے لیے رکاوٹیں نہیں کھڑی کریں گے. جنگ میں لوگ بہت زیادہ شور شرابہ کرتے تھے، آپ نے شور کرنے سے روکا. یہاں تک کہ صحابہ کرام ذکر کرتے تھے تو آپ نے فرمایا کہ تم جسے یاد کر رہے ہو وہ بہرا نہیں ہے، آرام سے ذکر کرو تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. اس طرح مفتوحہ علاقے میں پھر کیا کیا جائے، فتح مکہ کی مثال مفتی صاحب نے ذکر کی، اور بھی بہت ساری مثالیں. پھر آپ کے صحابہ کرام نے کیسے اس پر عمل کر کے دکھایا. یوں تو ہمارے سامنے ایک پورا یعنی ضابطۂ حیات سامنے آ جاتا ہے، زندگی کے ہر پہلو سے جس کا تعلق ہے. قانون کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کے متعلق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے اور آپ کی سیرت سے تفصیلی رہنمائی نہ ملتی ہو. اب یہ صرف معاصر دنیا میں قانون ساز اداروں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان پر غور کریں کہ ان سے کیسے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. بحیثیت مسلمان ہم میں سے ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوں، اور زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کریں کہ اپنے طرز عمل سے دنیا کو بھی ہم یہ دکھائیں کہ ہم جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے پیروکار ہیں. تو
ہم انہی کی طرح دنیا کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے ہیں، نہ کہ ان کے لیے تکلیف کا باعث بن کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد مشتاق صاحب کا۔ وقت ہمارے پاس کچھ ٹائٹ ہے، اس لیے ہم نے جو کوشچنز تیار کیے تھے شاید وہ ہم نہ پوچھ سکیں، لیکن ہم اسٹوڈنٹس کو موقع دے رہے ہیں، اگر کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں ہمارے گیسٹ سے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے تو ویسے کوشش کی مختصر بات ہو۔ جی کوئی کوشچن آپ پوچھنا چاہیں آج کے ٹاک میں، دونوں ٹاکس میں سے؟ جی آپ پلیز۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے بھی بات کی کہ فقہ کے اصولوں کے مطابق ترجیحات اور ترتیب جو ہے وہ حکمت کا تقاضا ہے۔ آج اس دور میں اگر دیکھیں تو امتی کہلانا سب سے مشکل کام ہے۔ عبداللہ کہلانا شاید آسان ہے، امتی کہلانا زیادہ مشکل کام ہے، اور اس امتی ہونے کے لیے جو سب سے بڑا رول ہے اس کو کرنا اس سے بھی مشکل۔ اب جیسے ترجیحات کی بات کی، اب جیسے میٹنگس میں ہم لوگ جاتے ہیں اور اس میں منٹس آف میٹنگز ہوتے ہیں، اور بہت ساری ایسے شاعر اللہ کی میرا تو خیال ہے کہ چیزیں ڈسٹرپٹ ہو رہی ہوتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے۔ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ خاموشی اختیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری ایسی پوزیشن نہیں ہے یا ایسی بات ہم نہیں کر سکتے۔ تو اس سے ہماری رہنمائی فرمائیں کہ اس میں ترتیب اور ترجیح اس کو کہاں اور کیسے رکھا جائے گا، کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا لیول ہر جگہ پہ مختلف ہے۔ کہیں فحاشی اور بے حیائی سے روکنے کے لیے کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں پر کچھ ریپو بن جاتی ہے کہ ملا ملانا ہوتا ہے۔ لیکن جو اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور پہ اکیڈمیا کا حصہ کہلاتی ہیں، لیکن وہاں پر بھی بہت سارے ایسے اللہ کے احکامات ہیں جن کو مطلب ان کی سرزنش ہو رہی ہوتی ہے اور ان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں کیا وزڈم ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ایسی ریپو کی جگہ تو ہوتی نہیں کہ آپ وہاں پر ایک بانڈنگ کر لیں اور لوگوں کو جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کریں۔ تو مجھے اس سلسلے میں ضرور رہنمائی فرمائیں کہ یہاں پر آپ کس طرح سے بہیو کریں ایز اے امت۔ جی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے اس کا جواب تو زیادہ بہتر وہی دے سکتے ہیں، لیکن میں مختصراً عرض کروں کہ ترجیحات کا تعین یہاں بھی ضروری ہے۔ یعنی کچھ تو ترجیحات اس لحاظ سے بھی ہے نا کہ ہمارے ہاں آپ جانتی ہیں کہ احکام کی ایک کیٹیگرائزیشن ہوئی ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ مندوب ہے، یہ مباح ہے وغیرہ، اسی طرح حرام اور مکروہ وغیرہ۔ تو ایک تو اس ترتیب کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ہر حکم کا ایک درجہ نہیں ہوتا۔ پھر ظاہر ہے اس لحاظ سے بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جس کو منکر سمجھا جاتا ہے، تغییر منکر یا نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری شرائط ہوتی ہیں۔ ان میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ زبردستی کسی منکر کو روکنے کی کوشش کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس کا منکر ہونا وہ سب کے نزدیک یعنی وہ ہو کنسنسس سے، اجماع کے ساتھ متفقہ طور پر تسلیم شدہ ہو۔ اگر ایک گروہ کے نزدیک وہ منکر ہے، ایک کے نزدیک منکر نہیں ہے، فقہا کا اس میں اختلاف ہے، تو اس میں ظاہر تلقین کی اور رائے کی آزادی کے پہلو سے تو بات کی جا سکتی ہے، لیکن جبراً پھر اس کو نہیں روکا جانا چاہیے۔ تو اس میں ایک تو اس گنجائش کو دیکھنا چاہیے کہ کہاں زبردستی کی ضرورت ہے اور کہاں نہیں ہے۔ پھر زبردستی وہ کرے جس کے پاس زبردستی کا اختیار ہو، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختیار کے بغیر کیا جائے تو وہ الٹا مزید فساد کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، پھر ظاہر ہے کہ اس کے نہی عن المنکر کے مدارج بھی ہوتے ہیں۔ دل میں برا ماننے سے تو کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، وہ تو ہر ایک کا فریضہ ہے، لیکن کہاں بولنا چاہیے، کتنا بولنا چاہیے، کیسے بولنا چاہیے، اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ اور کہاں جس پر آپ کا بس چلتا ہو اور جو آپ کی بات مان بھی لیتا ہو تو وہاں آپ ظاہر اس برائی سے زبردستی بھی روکنے کی کوشش کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی یعنی آپ کو ون سائز فٹس آل والی ترکیب تو نہیں دی جا سکتی، مختلف پہلوؤں سے، مختلف مواقع پر مختلف انداز سے بات کرنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے رخصت و رزیمت کے پہلو سے بھی غور کرنا ہوگا، اور خصوصاً اس پہلو سے بھی غور کرنا ہوگا کہ اگر آپ ابھی سے اس مرحلے پر، اس واقعے پر اتنا زیادہ
ریئیکشن دیں تو پھر ایک بہت بڑا کام جو آپ آگے کرنے جا رہی ہیں اس کا موقع آپ کو نہیں ملے گا. تو کیا اس کے نقطۂ نظر سے ابھی اس کو برداشت کیا جائے تاکہ وہاں جا کر پھر جب آپ اس پوزیشن پر ہوں تو آپ زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گی؟ ہاں اخلاقی لحاظ سے بندہ دل میں ضرور یہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ میں نے ذاتی مفاد کی خاطر تو اسے نہیں کیا, یا کہیں ایسے تو نہیں ہوا کہ پھر آج میں نے اسے برداشت کیا تو کل وہ بھی برداشت ہو جائے, تو جب میں وہاں تک پہنچوں تو پھر وہ بھی برداشت ہوتا جائے. تو وہ اندر جو اخلاقی حص ہے اس کو بہرحال زندہ رہنا چاہیے. باقی اگر مفتی صاحب اس پر کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو. جزاکم اللہ خیراً. ہم اپنے مہمانان گرامی کا دل کی عطا کریں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. مفتی محمد سفیر احمد ثاقب صاحب اور ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب, آپ نے اپنے مصروف اوقات سے اور بعض ایسے حالات سے آپ نے ہمیں وقت دیا, تشریف لائے. اللہ رب العزت آپ کے تشریف آوری کو قبول فرمائے. اور جو شرکاء جنہوں نے ہمیں لائیو جوائن کیا اور جو آن لائن جنہوں نے جوائن کیا آج کے پروگرام کو, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خصوصاً آج کا جو سیشن تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, اس کا بہت اہم عنوانات پہ آج کے گفتگو رہی, اور یقیناً ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینا بذات خود ایک ثواب کا کام بھی ہے. اور اس میں ارینج کرنے میں جتنے ہمارے دوست احباب اور ڈپارٹمنٹس نے جو رول ادا کیا, ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تربیہ ڈپارٹمنٹ کی پوری ٹیم ہے, ہمارے یو بی ایم کی ٹیم, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ میڈیا ٹیم ہمارے ساتھ رہی. آئی ٹی نے ہمیں اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا, آپریشنز ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا. ہم سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام کیمپسز کے جتنے بھی شرکاء اور منتظمین تھے, ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت سب کی کوشش کو قبول فرمائیں. اور مہمانان گرامی کا ہم آخر میں پھر شکریہ ادا کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیراً. مجھ سب سے گزارش ہے کہ دعا کے ساتھ آپ سلام فرمائیں. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. آج ہم سب نے بیٹھ کر جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں عرض کی, اور سننے والوں نے اسے سنا. یا اللہ اس ساری مجلس کو میں اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے, اور ہم سب کے اعمال حسنہ میں نیک اعمال میں اس کو یا اللہ شمار فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین, اس گفتگو میں جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ہمارے لیے, کہنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے, اللہ اس کو بہت زیادہ نافع بنا دیجئے. اور اس میں اگر کوئی غیر مستند بات, کوئی غلط بات, کوئی ایسی نکل گئی ہو, یا اللہ اس کے شر سے, اس کے وبال سے ہماری اور سننے والوں کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور یہ جو انتظام کیا ہے, جنہوں نے یہ کوشش کی, اے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے, اور ان کو اور زیادہ بہتر سے بہتر یہ کام اور اس طرح کے پروگرام اور اس طرح کی ترتیبات کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہیں, طلباء ہیں, طالبات ہیں, یا اللہ سب کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑ سکے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, آمین برحمتک. لیے میں گزارش کروں گا اسسٹنٹ ڈائریکٹر تربیہ ڈاکٹر صہیب ظفر صاحب سے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئیے. ان کے ساتھ رند سے ڈاکٹر نعمان انصاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی تشریف لے آئیے اور ہمارے مہمانان کو گفٹ پیش کیجیے. جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ کے ساتھ.
جزاک اللہ خیر. بہت شکر گزار ہیں ہم تمام مہمانان کا، اور بالخصوص رمس ڈپارٹمنٹ کا، اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سندر سمرین کیمپس تربیہ مینیجر ہیں المیزان کیمپس کی، ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صبا ظفر جو ہیں ان کے ہم شکر گزار ہیں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ سے. جزاک اللہ خیر. تمام احباب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.